السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام، حضرات و خواتین و عزیز طلباء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں کتاب و سنت کی قیمتی اور مفید باتیں سننے کے لیے اپنے گھر میں اکٹھا فرمایا۔ حضرات، علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس علم شرعی سے جو شخص سرفراز کر دیا جائے وہ مختلف فتنوں سے، مختلف تباہ کن امور سے اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے بچا لے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس علم شرعی نہیں ہے تو مختلف طرح کے حوادث سے وہ دوچار ہو سکتا، اور ایسا شخص اپنی زندگی مناسب انداز کی نہیں گزار سکتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد قسم کی پیشین گوئیاں ہیں۔ انہیں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے درمیان بیٹھ کر کے کہا تھا کہ ھذا عوام یختلس العلم من الناس۔ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف آپ نے پھیرا اور اس کے بعد کہا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ کئی ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا؟ کیف یختلس العلم؟ جبکہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد ثقیلت کا ام کا، تیری ماں تجھے گم کر دے۔ اننی لاعدک من فقہاء اہل المدینہ، میں مدینے کا ایک عالم تجھے سمجھتا تھا، اتنی سی بات تیرے سمجھ میں نہیں آئی؟ جب حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کے انداز میں کہا اللہ کے رسول، قرآن بھی موجود ہے، قرآن پڑھنے والے بھی لوگ ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور آئندہ وَلَنُقْرِئَنَّ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، اپنی عورتوں کو بھی پڑھائیں گے آگے بھی، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے علم اٹھا لیا جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذه التوراۃ والانجیل عند اليهود والنصارى فماذا تغنی عنهم؟ یہود اور نصارہ کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، کیا فائدہ؟ ہر وہ عمل انجام دیتے ہیں یہود اور نصارہ جو تورات کے مخالف ہیں، تورات سے ہٹ کر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایسے قرآن تمہارے درمیان ہوگا، قرآن کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ قرآن کو پلٹ کر اس کے اوراق کو کھول کر لوگ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال ہے۔
کہاں لوگ پڑھتے ہیں، کہاں تلاوت کرتے ہیں، کچھ سرسری پڑھ لیتے ہیں بس۔ قرآن عزیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، رب نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، منہیات کیا ہیں، ان پر ہماری آپ کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ موجود ہے قرآن، کبھی اٹھا لیا، کبھی تبرکن پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد تاج میں سجا دیا۔ یہ صورتحال ہماری اور آپ کی ہے۔ یہ علم کا خزانہ ہے قرآن عزیز، ہر طرح کے علوم کو اللہ نے قرآن عزیز کے اندر جمع فرما دیا۔ من اراد العلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مختلف علوم کا ارادہ رکھتا ہو فلیصبر القرآن، وہ قرآن پڑھے۔ فإن فيه علم الأولين والآخرين، پہلوں کا بھی علم ہے، اگلوں کا اور پچھلوں کا علم اس کے اندر ہے۔ ہر طرح کے علوم ہیں اس قرآن عزیز کے اندر۔ یعنی نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو سنا جب حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ علیہ نے تو تصدیق کرنے کے لیے حضرت عبادہ ابن صامت کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، کہا آپ کے ساتھی اور دوست نے ایسا ایسا کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا حقیقت میں اللہ کے نبی نے اس طرح کی بات بتائی ہے؟ قرآن بھی ہو اور علم اٹھا لیا جائے؟ تصدیق کرنے کے لیے تحقیق کی غرض سے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے۔ دونوں فاضل صحابی ہیں، لیکن بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سوال کرنے کے لیے تابعی ہے وہ جبیر ابن نفیر رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے پاس جاتے جنہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو سنی تھی، وہی تحقیق کے لیے حضرت عبادہ کے پاس پہنچتے، کہا بالکل صدقہ اخی ابو الدرداء، میرے دوست میرے ساتھی ابو الدرداء نے سچ کہا ہے رضی اللہ عنہ، واقعی ان کو اللہ اٹھا لے گا۔ اور سنو، اگر تم جاننا چاہتے ہو ما هو اول علم يرفع الى الناس، کہ سب سے پہلا علم جسے اللہ لوگوں سے اٹھا لے گا، ان کے سینوں سے اٹھا لے گا، اگر جاننا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کیا ہے جسے سب سے پہلے اٹھا لے گا۔ حضرت جبیر ابن نفیر رحمت اللہ علیہ جو متعدد صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا بتائیے استاد محترم بتائیے۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا خشوع فی الصلاۃ، نماز میں توجہ لوگوں کی نہیں ہوگی، لوگ نماز میں ہوں گے دھیان کہیں اور ہوگا، پوری نماز ختم ہو جائے گی لیکن پتہ ہی نہیں ہوگا امام نے کیا پڑھا ہے، کتنی رکعتیں ہوئی۔ حتی اذا جیت فی مسجد جامع مسجد میں تو جائے گا فلا تری فیہ رجلا خاشعا، ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کی نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، توجہ الی اللہ ہو، انابت الی اللہ کی صفت سے جو متصف ہو۔ بڑی بڑی مسجدوں کا یہ حال، ایک شخص بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، یہ صورتحال۔ اور ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ قرآن موجود ہوگا، اس کے حروف غائب ہو جائیں گے، تفتیاں ہیں اور آپ موجود، یہ قرآن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ حدیث جو ابھی بیان کی گئی سنن ترمذی کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب العلم میں ذکر کیا، اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کئی محدثین نے شراح حدیث نے کہ خشوع فی الصلاۃ، نماز میں دھیان اللہ پر ہو بندوں کا، یہ بھی علم ہے، یہ علم کا ایک حصہ ہے اور اسے اللہ پہلے اٹھائے گا، تمام علوم سے پہلے اس کو اٹھائے گا آسمان کی طرف۔ دوسری حدیث حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں اس کو سونے ابن ماجہ نے ذکر کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ کہتے ہیں یدرس اسلام، مٹ جائے گا اسلام، اسلامی تعلیمات کا خاتمہ ہو جائے گا، کما یدرس وشی الثوب، جیسے کپڑوں پر بنے ہوئے نقوش ہوتے ہیں، نشانات، یہ جیسے نقوش مٹ جاتے ہیں، ایسے اسلام اور دین اسلام کی تعلیمات کو اٹھا لیا جائے گا، یہ سب مٹ جائیں گے۔ اور حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ ولا نسک، لوگوں کو معلوم تک نہیں ہوگا نماز کیا ہے، صوم یعنی روزہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ اور زکات کیا ہے، اتنا تک لوگوں کو پتا نہیں ہوگا، بھول جائیں گے۔ یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ نماز پڑھنا چاہیے کوئی عبادت ہے، روزہ رکھنا چاہیے کوئی عبادت ہے، اور ارکان اسلام میں سے یہ تک پتا نہیں ہوگا، اتنا تک معلوم نہیں ہوگا۔ وَلَا يُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي اللَّيْلَةِ، ایک ہی رات میں اللہ کی کتاب کو ختم کر دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا، حَتَّى لَا تَبْقَ مِنْهُ آیَةٌ، قرآن کی ایک آیت بھی اس دھرتی پر باقی نہیں ہوگی، سب کو اٹھا لے گا اللہ۔ یہ دفتیاں، یہ اوراق، صفحات موجود ہوں گے، لیکن قرآن عزیز کے الفاظ غائب ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی لا تبقى طوائف من الناس الشیخ الکبیر العجوز، لوگوں میں جوان نہیں ہوں گے، وہ وقت ایسا ہوگا کہ جوانوں کو بھی اللہ اٹھا دے گا، فنا کے گھاٹ اتار دے گا، صرف بزرگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، اور وہ یہی کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، ٹوٹل دین، ٹوٹل اسلام ان کے یہاں لا الہ الا اللہ کا دور، بس لا الہ الا اللہ، بس یہی اتنا پڑھیں گے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ صدقہ و خیرات کا پتہ، کچھ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کا احترام، لا الہ الا اللہ کا ذکر، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانے کے ہو، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیرہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں، اچھا یہ بتائیے اپنے استاد سے، استاد محترم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، کہ کیا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا؟ جو لوگ اس زمانے میں ہوں گے، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَلَمْ يُجِبْ، جواب نہیں دیا، اعراض کیا، یعنی اس سوال پر خاموش رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ 3 بار پلٹ کر یہی سوال، اور اس کے بعد 4تھی بار کہا، تنجیہم کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس دور میں جو لوگ ہوں گے جن کو صرف لا الہ الا اللہ کا پتہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ان کو نجات دے گا، وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے وہ۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا نماز روزہ، اس لیے آج تو پتہ ہے لیکن یہ صرف جمعہ میں دکھائی دیتے، عید اور بقرعید میں دکھائی دیتے، اس لیے کفر تک کا فتویٰ لگایا ہے مفتیان شرع متین نے، علماء دین نے، جو کوتاہیاں کر رہے ہیں، غفلتوں کے شکار ہیں، 5 کے بجائے صرف 4 فجر میں اکثر غائب، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز بھی کوئی عبادت ہے، روزہ بھی کوئی عبادت ہے، صدقہ و خیرات بھی کوئی عبادت ہے، صرف لا الہ الا اللہ کا پتہ ہوگا، اس لیے اللہ نے جا کے دے گا۔ صحابی رسول فرماتے ابھی تو وہ دور نہیں آیا، ابھی قرآن ہے اللہ کی کتاب، اسے پڑھیے، حفظ جا بنائیے، مقدس آیات کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کی توجہ مبذول کیجئے، درجہ 4 اور 5 اصلاح العلوم میں پڑھا دو اور کافی ہو جائے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، خدا کا اپنا جائزہ لے لیجیے، کہاں ہے آپ؟ سلف کی کوشش نے کیا کی، کیا کیا انہوں نے،
اکابر علماء تھے ہماری صفوں کے اندر، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور یکے بعد دیگرے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کون ہے مسجدوں کو سنبھالنے والا، منبر و محراب کی زینت بننے والا، مدارس کے اندر طلباء کی تدریس کے فریضے انجام دینے والا؟ بڑے بڑے علماء جو علم کے سمندر تھے چند سالوں کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ ہمارا کیا ہے؟ باپ عالم ہے تو بیٹا عالم نہیں بنتا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کچھ اور ہے۔ کیوں؟ علماء کی ناقدری بھی ہے، علماء کے ساتھ توہین آمیز معاملات کیے جاتے ہیں، عزت نہیں، قدر نہیں، یہ عاجز ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس لائن میں اپنے بچوں تک کو لانا گوارا نہیں کرتے۔ کئی لوگ ایسے کام کروا رہے ہیں، محنت کروا رہے ہیں، مزدوری کروا رہے ہیں۔ میں نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ باپ جامعہ اسلامیہ مدینہ مشرفہ سے پڑھے ہوئی، بیٹا جامعہ سلفیہ کا پڑھا ہوا اور شہر منورہ میں رکشہ چلا رہا۔ اللہ کی قسم رب کے گھر میں بول رہا ہوں، یہ عوام کا قصور کم نہیں ہے، عزت کا باپ نے دیا ہے۔ آج علماء جو واقعی علماء آپ کل دیکھیں گے، بس یوں ہی کچھ واعظین ہیں، بس جلیل القدر علماء جن کے ہاں گہرائی ہے، گہرائی ہے۔ ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے، دین۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھ لو، جائزہ لے لو، غور کر لو، علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ہر کسی شخص سے علم لے لو، کسی کو بھی سن لو۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کوئی اچھی تقریر کرنے لگا ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، نا۔ کبار علماء ہیں یہاں، اساتذہ یہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم لوگ تو طلبہ کے زمرے میں آتے، سیکھ رہے ہیں اور زندگی بھر سیکھیں گے۔ اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کر کے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ رکھو، یہ داعیہ رکھو۔ جس دن یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم کمپلیٹ ہو گئے، اب سیکھنے کی قطعا ضرورت نہیں ہے، وہ تباہی اور بربادی کا پیدا بھی ہوگا۔ اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعد رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور کہتے ہیں اس دھرتی پر چند صحابہ کو اگر چھوڑ دیا جائے، اللہ کی قسم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ بہت بڑے بردبار شخص، بہت ذہن، حاضر دماغ، نقطہ شناس، ایسا شخص میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ چند صحابہ کو اگر چھوڑ دیا جائے، لیکن حالت کیا تھی؟ سیکھتے تھے، وہ دروازوں پر جاتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کے پاس۔ جس دن اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، تشویش کے شکار ہو گئے، پریشان ہوئے، کہا اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ جو مدرس اعظم تھے، معلم کائنات تھے، اب آپ کے بڑے بڑے صحابہ موجود، شاگردان موجود ہیں، ان سے چل کر کے سیکھو۔ ایک انصاری صحابی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چلو کچھ سیکھ لیا جائے۔ انصاری صحابی کہتے ہیں آپ کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی طرف رجوع ہو، آپ سے آ کر کے دین سیکھ رہے، علم سیکھ رہے؟ جبکہ صحابہ میں بڑی تعداد ہے بابقار علماء کی، گہرائی گہرائی رکھنے والے علماء کی، ان کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس کون آئے گا سیکھنے کے لیے؟ فتاک وجعل یطلب العلم، پس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا اور نئے علم حاصل کرنے۔ خبر ہوتی کہ فلاں صحابی کے پاس نبی کی کوئی حدیثیں پہنچ جاتی، آبادی مدینہ میں ایک دن چلے گئے، شہر مدینہ کے کنارے ایک گھر، صحابی رسول ہیں، اندر آرام فرما رہے ہیں، قیلولہ کا وقت ہے، دروازے پر دستک دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جلیل القدر عالم
صحابی رسول سعد رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ اگر کہہ رہے ہیں کسی صحابی کے بارے میں، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کے متعلق کہا کہ چند صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو اتنا بڑا عالم اس دھرتی پر میں نے کسی اور کو نہیں ہے. ان کی حالت کیا ہے؟ صحابہ کے گھروں پہ جا رہے ہیں، دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، پہنچ گئے ایک جگہ، صحابی رسول اندر آرام فرما رہے ہیں، قیلولہ کا وقت ہے، یہ باہر ہی لیٹ گئے. کہتے ہیں فتوسط ردائی، اپنی چادر اتاری میں نے اور اس کو تکیہ بنایا، سر کے نیچے رکھ کر کے لیٹ گیا. میں قیلولہ کا وقت تھا، میں نے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، لیٹ گیا اس سوچ کے ساتھ کہ عصر کی نماز کے لیے نکلیں گے، بس کچھ پوچھ لوں گا، مسجد تک جاتے جاتے بہت سارے سوالات ہو جائیں گے اور ان کا تسلی بخش جواب اپنے کو مل جائے گا، یہ سوچ کر گئے. اور جب دروازہ کھلا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، صحابی رسول بیدار ہوئے، آئے باہر تو حیرت میں پڑ گئے اور کہا ما الذی جاء بک، کس چیز نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہے، کہاں آئے ہوا؟ یا ابن عم رسول اللہ، پیارے مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں آئے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے آپ کی آمد کا؟ انہوں نے کہا ایک حدیث، اننی سمعت وقد بلغنی حدیث الترویح عن رسول اللہ، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک حدیث آپ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرما رہے ہیں، آپ نے نبی علیہ السلام سے براہ راست سنا ہے، اس ایک حدیث کو لینے کے لیے آیا. صحابی رسول کہتے ہیں نبی کے چچا زاد بھائی، حلن ارسلت الیہ، آپ زحمت کیوں دیے؟ آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اگر کسی سے بلوا لیتے تو میں خود آپ کے پاس آ جاتا. اس پر جانتے ہیں فاضل صحابی ہیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ دین کی فقاہت عطا فرما، دین کی سمجھ دے اور تفسیر کا علم ان کو دے. یہ نبی کی دعا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیسا جواب فاضلانہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہو کہ بلوا لینا چاہیے، العلم احق ان یوتا الیہ، علم اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ چل کر اس کے پاس جایا جائے. علم چل کر کے آئے، اہل علم چل کر کے آئے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. حق میرا بنتا ہے کہ میں آؤں آپ کے پاس، آپ صاحب علم ہیں، مجھے لینا ہے، آپ چل کر کے میرے دروازے پر آتے ہیں، یہ مناسب نہیں. العلم احق ان یوتا الیہ، علم اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ چل کر اس کے پاس جایا جائے. وہ سیکھا، اور جس صحابی رسول کو کہا تھا حضرت عبداللہ نے چل کر کے علم حاصل کر لیا جائے، ایک دن کیا دیکھا کہ حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے شاگردان ہیں، تابعین اعظام ہیں، بعض صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے علم حاصل کر رہے ہیں. صحابی رسول انصاری صحابی جن کو انہوں نے کہا تھا چلو ہم مل کر کے سیکھیں گے، کہا کانا عاقل منی، یہ تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، کاش میں نے بھی ویسا کیا ہوتا جیسا عبداللہ نے کیا رضی اللہ عنہ، تو آج مجھ سے بھی لوگ علم سیکھتے، میرے پاس بھی لوگ آتے حصول علم کے لیے دور دراز سے چل کر کے. یہ بڑا عقل مند نوجوان ہے، مجھ سے زیادہ زینت ہے، مجھ سے زیادہ ہوش مند ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو المستدرک الصحیحین کے اندر ذکر کیا ہے اور کہا یہ روایت صحیح ہے مسلم کی شرطوں پر پوری اتر رہی. امام حاکم امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی موافقت کی ہے، بالکل یہ صحیح روایت ہے. دیکھیے تعجب نہیں ہوتا ہے آپ کو؟ کیا علم ہے آپ کے پاس؟ ابھی نماز ہوگی، دیکھ لیجیے ذرا، کھڑے ہونے تک کا سلیقہ نہیں ہے. کھڑے کیسے ہوں؟ جب کھڑے ہوتے ہیں اکثر مصلیوں کو آپ دیکھیں گے، خاص طور سے بزرگ لوگ، یہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.
کل ایک جگہ پروگرام تھا، یہ بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے بعض لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی اتنا پاؤں نہ پھیلاؤ آپ۔ ایک بزرگ تھے، ایسا لگتا تھا بڑی لینگویج اس صورتحال، یعنی غلطیاں بھی ہیں، خامیوں کے مرتکب بھی ہیں، اور اس کے بعد سینہ بھی تان کے چل رہے ہیں۔ اصلاح کے بجائے فساد ہے ذہنوں میں، دلوں میں، یہ بہت بڑی خطا ہے اور غلطی ہے۔ بال سفید ہو جاتے، آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، 5 ٹائم کی نماز اس کا طریقہ بھی نہیں معلوم، دعائیں نہیں معلوم، سورہ فاتحہ پڑھے 50 غلطی کرے گا، التحیات للہ والصلوات پڑھے 10 غلطی نہ کرے گا۔ نہیں سیکھنے کی عادت ہے۔ لوگ شبد رحال کرتے تھے، بڑی بڑی مسافریں طے کر کے جاتے تھے، اور یہاں مسجد کے امام ہیں کہ باہر علماء ہے آپ کے مدرسے میں، خوش نصیبی ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ یہ ایسے مجھے اساتذہ ہیں کہ ہزاروں ان سے قصب فیض کیا ہے، 1000 لوگوں نے، ایک بڑی تعداد ہے، بہترین قلمکار ہیں ان میں، بہترین خطیب اور مقررین ہیں، اور دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چکے، یہیں رہ کر کے علم کا گہوارہ ہو اور علم کی روشنی پھوٹ رہی ہو، اور آپ نماز تک کا طریقہ نہ جان پائیں، کیونکہ آپ انتظار کرتے لوگ آئے ہم کو بتائیں۔ آپ چودھری ہو، آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ غرض عالموں کے پاس، ان کو آنا چاہیے، اور وہ بتائیں تو آپ بالکل لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، جائزہ ذرا لیں، آپ دیکھیں، آپ کم سے کم بنیادی علم تو آپ کے پاس رہے، آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں، شب و روز کے مسائل سے آپ واقف ہو جاؤ، وضو کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ 8 بچوں کے باپ میں اللہ کی قسم ابھی غسل جنابت کا طریقہ نہیں معلوم، غسل جنابت کا طریقہ معلوم نہیں، پوچھ لو آپ، بغل میں لے جا کے کہیں جائزہ لے لو، اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ لگتا ہے جنت ان کی جیب میں ہے، یا سرٹیفکیٹ مل گئی ہے جنت کی، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کہیں بھی تھوڑی سی بھی گھبراہٹ نہیں ہے۔ علماء تو ڈرتے ہیں بیچارے کہ کہیں اللہ کے ہاں فیل نہ ہو جائیں، سبق بھی کرتے تھے، لیکن اتنے گپر ہو چکے ہیں عوام میں سے بہت سارے کہ ان کو کوئی خوف نہیں، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، کہتے بیڑا پار ہو جائے گا مولانا۔ سیکھو، پڑھو۔ ابھی ایک شخص کی میں نے تقریر سنی ہے، دیکھو کیسے گمراہ کرتے لوگ، کہتا ہے لوگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں سے قتال کیا، انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا، مانعین زکات تھے وہ، تم کیا کہتے ہو ان کو مرتد، یہی بولتے نا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ لوگوں نے قتال کیا، ان کو گھر میں قید کر کے رکھا، کیا بولتے ہو ان کو پدوائی بولتے ہو، ذرا بتاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرنے والوں کو تم کیا کہو گے؟ یعنی ابھار رہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی، کیا کہو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت پر آئے جو ان صحابہ کو کیا کہو گے؟ کہلوانا چاہ رہا تھا امام، مرتد کہو نعوذ باللہ، یا کم از کم باغی کہو نعوذ باللہ۔ یہ ہے بے ایمان لوگ جو بے ایمانی اور پوری ٹھٹائی کے ساتھ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھو آپ گھر کا جائزہ لو، ابا جان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور بیٹا اندر پلمبری فرقے سے تعلق رکھنے لگا ہے، مرزائی بن چکا ہے۔ کئی گھروں کی داستان ہے یہ، مرزا پلمبر کا پیروکار ہو چکا ہے بیٹا، موبائل اور نیٹ کے ذریعے سے گمراہی کی راہ پر آ گیا ہے، اور ابا حضور کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھا میں نے مسجد کے ذمہ دار ہیں، وہ بیٹا بھیج رہا ہے پمفلٹ، ابا جواب چاہیے، بیٹا ابا سے جواب مانگ رہا ہے، مرزا پلمبر کا پمفلٹ بھیج کر 312 415
15 نمبر کی حدیث، اتنے نمبر کی حدیث، وہ جواب مانگ رہا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنا رہا ہے اور مسجد کے ٹرسٹی ہے. ابا جان یہ صورتحال پتہ ہی نہیں، کو خود بھی نہیں جانتے، وہ ریفر کرتے مولانا کیا جواب ہوگا. اب وہ مولانا کے پاس آئے بیٹھے تو کم سے کم جانے، لیکن مرزا نے تو ذہن خراب کر دیا ہے کہ یہ فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے والے علماء، ان کے قریب نہ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے. تو ذہن ڈال دیا ہے علماء کے قریب نہیں جانے. وہ جانتا ہے، پیغمبر کو پتا ہے کہ علماء کے پاس مناسب علاج موجود ہے. اس لیے خود سیکھو اور اپنے بچوں پر نظر رکھو. آپ نظر رکھو، بعد کی باتوں پر متفق نہیں ہے بچے، دینی معاملات کو لے کر کے اعتراض پر اعتراض کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں دمشق کی مسجد ہے جامع مسجد، اور مدینہ جو علم و معرفت کا منبع ہے، محبت وہی ہے. وہاں سے چل کر کے ایک شخص جاتے ہیں کہاں؟ دمشق کے اندر. وہاں جا کر کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کثیر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا، اور بیٹھا ہی بیٹھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ کر کے کہتا ہے کہ میں مدینہ مشرفہ سے آیا. کون سا مدینہ؟ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کے لیے آپ سے آیا. مدینہ سے کہاں؟ شام جا رہے ہیں. دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، کچھ تابعین ہیں، ان کے رفقا ہیں، اور وہ شخص آگے کہتا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ علم لینے کے لیے آیا ہوں. کہا اما جاء بک تجارت کی غرض سے آئے ہو یا تجارت کے علاوہ کوئی اور مقصد لے کر کے آئے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ صرف سیکھنا مقصد ہے یا سیکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی مقاصد ہے؟ کہا نہیں، صرف سیکھنے کے لیے آیا. انہوں نے کہا، وہ آنے والے تابعی صرف سیکھنے کے لیے آیا. سننے میں والا کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ میں ذکر کیا، اس پر فضیلت بیان کرنی شروع کی کہ میں نے پیارے پیغمبر سے سنا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو حصول علم کی راہ پر چل پڑتا ہے، جنت کی راہیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَلِغَمِّ مَا يَسْمَعُ. اللہ کے فرشتے طلبا کے لیے حصول علم میں جو سرگردہ علماء ہیں، طلبا ہیں، ان کے قدموں کے نیچے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے. وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ اور وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. جو علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، علماء ہوں یا طلبا ہوں، ان کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہیں. فضیلت بیان کر رہے ہیں. عالم کی فضیلت کیا ہے؟ حصول علم کے لیے جو دوڑ رہے ہیں، دھوپ محنتیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں حضرت ابو درداء سنا رہے ہیں اپنے اس شاگرد کو جو مدینہ سے چل کے آیا ہوا علم حاصل کرنے کے لیے. اور کیا کہا؟ کہا علماء کی فضیلت ایسے ہے لوگوں کے اوپر جیسے چاند کی فضیلت ہے ستاروں پر. یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور یہ بات تو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا ساری چیزیں دعائیں کرتی، مچھلیاں پانیوں سے، چیونٹیاں دلوں میں سے ہو کر کے دعائیں کرتی ہیں. اور یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. مال نہیں چھوڑا ہے، علم چھوڑا ہے انبیاء اعظام نے. جو علم کو حاصل کر لے، پڑھ کر لے لے اور عمل پیرا ہو جائے، وہ حقیقی وارثین ہیں انبیاء میں سے. فضیلت بتائیے، فضیلت بتا. آپ نہیں چاہتے ہو کہ کسی مدرسے میں آپ کا بچہ پڑھے؟ یہی اتنا بڑا ادارہ موجود ہے، شہید علماء کرام ہیں. آپ کے قادر ولی کے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ ذرا دیکھو کتنے بچے ہیں، ایک بار جائزہ لے لو. آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کے بچے زمین پر چلائیں اور رب العالمین کے فرشتے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیں؟ آپ نہیں چاہتے ہو
کہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں؟ آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ نبیوں کے ورثہ میں آ جاؤ؟ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ زمین پر چل رہے ہو، آپ کے بچے زمین پر چل رہے ہیں اور جنت کی راہ ان کے لیے آسان ہو؟ یہ شرف نہیں چاہیے آپ کو؟ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کہاں جا رہے ہو؟ 4 اور 5 تک پڑھا دے بس۔ بڑے بڑے عالموں کو ہم نے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اخوانی بن گئے ہیں بہت سارے، تحریکی بن چکے ہیں بہت سارے، دن رات سعودی عرب کو گالیاں دے رہے ہیں، سب کو شتم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو بڑے اداروں کے خارجی تھے یہ بڑے بڑے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ محدث لیول کا آدمی ایک خارجی عورت سے شادی کر کے خارجی بن گیا، درجہ 5 اور 4 پڑھا گیا، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بڑا خلافت کر لیا۔ یہ آگے بڑھاؤ، عالمہ بناؤ، فاضلہ بناؤ، بچیوں کو عالم، بچوں کو عالم بنا کر کے آؤ، دوسرے علوم سے بھی سرفراز کرو۔ کون کہتا ہے ڈاکٹر بنانا غلط ہے، انجینئر بنانا غلط ہے، UPSC کی تعلیم دلانا غلط ہے؟ نہیں، لیکن پہلے زیور تعلیم شرعی سے ان کو سرفراز کر دو، اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جس شعبے سے ان کا تعلق ہو اس شعبے سے جڑ کر یہ فیض کو پہنچائیں، دین کی اشاعت کریں، بے چین ہو جائیں۔ محمد عربی کی سنتوں سے جو انحراف کرے ان کے انحرافات کو دیکھ کر کے یہ غصہ ہو جائیں، بے چینی کے شکار ہو جائیں۔ یہ کیا ہوا؟ کوئی بڑا عہدہ مل گیا ہے، اب جیسا دیش ویسا بھیس، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ نواقض اسلام کا پتہ، کچھ نہیں پتہ۔ یہ کیسے مسلمانی؟ یہ کیسے مسلمانی؟ اس لیے آپ نظر رکھو، یہ قرآن آئے گا تھکے ہوئے انسان کی شکل میں، کہے گا پہچانتے ہو اس قرآن سے آپ اپنے بچوں کو دور کر رہے ہو؟ یہاں تک باتیں آئی ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز مسجدوں میں ہوتی ہے اور بچے عیسائی اسکولوں میں ہیں، جمعہ تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ڈانس کر رہے ہیں، ناچنا سیکھ رہے ہیں، گیت گانا سیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انگریزی پٹر پٹر بول رہا ہے مولانا، بہت ماہر ہے انگریزی میں، اپنا نام بھی بتاتا ہے انگریزی میں، پتہ بھی بتاتا ہے انگریزی میں، ابا جان تو خوش ہیں، لیکن جمعہ چھوٹ رہی ہے۔ 3 جمعہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، من ترک 3 جمعات بغیر عذر ختم علی قلبہ، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ کتب من المنافقین، منافقوں کے زمرے میں اس کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ انگریزی کے چکر میں جمعہ چھوڑ رہے ہیں، نمازیں تو چھوٹی نہیں ہے، جمعہ تو جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن آئے گا کہے گا پہچانتے نہیں، سفارش کرے گا میں ہی وہ ہوں جس نے بھوکا اور پیاسا رکھا تھا، بھوکا اور پیاسا رکھا تھا مجھے۔ اس کی سفارش پر داہنے ہاتھ میں ایک ورقہ دیا جائے گا، لکھا ہوگا کہ تم بادشاہ ہو، بائیں ہاتھ میں ایک ورقہ اور دیا جائے گا، لکھا ہوگا الخلد، یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، تم جنت کے بادشاہ ہو، ادنا درجے کا جنتی وہ، دنیا جیسی 10 گنا زیادہ اراضی اس کو دی جائے گی، جتنی لمبی چوڑی دنیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ اس شخص کو زمین دی جائے گی کہ جو سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا، سمجھ لیں آپ؟ اور اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہوں گے ان کی بات ہی الگ ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ تم بادشاہ ہو، یہ بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وقار کا تاج پہنایا جائے گا، ہیرے جواہرات، قیمتی نفیس اور عمدہ قسم کے پتھر، سونے چاندی سے جڑا ہوا وہ تاج، اور ماں باپ کو بلایا جائے گا۔ حافظ جی کے ابا اماں کہاں ہیں قاری صاحب کے، اور ان کو ایسا لباس دیا جائے گا مَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، نہ دنیا اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ دنیا کے اندر موجود اشیاء اس لباس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ 2 جوڑے، ایک جوڑا ماں کو، ایک جوڑا باپ کو، وہ
बगैर हैरत में पड़ जाएंगे और कहेंगे अल्लाह अन्ना लना हाज़ा, हम तो इस काबिल नहीं थे, जन्नत के इन कीमती लिबास के हम काबिल और लायक नहीं थे, तो नाक़िस हम क्यों लिबास होंगे, अल्लाह ये कहाँ से मिला? तो जवाब दिया जाएगा बेतालीमिकुमा वलदकुमा अल-कुरआन, इसलिए दिया जा रहा है कि तुमने अपनी औलाद को कुरान का आलिम बनाया है, कुरान सिखाया है, जिससे भागते हो आप, कुरान सिखाया है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि ने अल-मुजमुल कबीर में जिक्र किया, अल्लामा अलबानी ने सहीह में जिक्र किया, सही रिवायत है, बड़ी कोशिश। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, पता चला शाम के अंदर एक आदमी सहाबी अब्दुल्लाह नाम है उनका रज़ी अल्लाह, एक ही हदीस उनके पास चले गए, मदीना से एक ऊंट खरीदा, सामाने सफर लादा और जाकर के वहां पहुंचे, उसे एक हदीस को लिया, सही सनद के साथ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अल-अदबुल मुफरद में जिक्र किया, अल्लामा अलबानी ने सहीह में इस रिवायत को जिक्र किया, एक ही हदीस की। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारी मांग ली थी, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में चैप्टर कायम किया, बाबुत तनाउल फिल इल्म के लिए बारी बनाना। एक दिन तुम जाओगे नबी की मजलिस में, एक दिन मैं जाऊंगा, जब मैं नबी की मजलिस में जाऊंगा तो मदनी सहाबी अंसारी सहाबी से कहा था तुम कारोबार में लगे रहना, शाम को पलट करके आते थे और सहाबी रसूल के घर पे जाते थे, कहते थे आज का सबक है, नबी ने ये बताया है, नबी ने ये तालीम दी है। और दूसरे दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु काम पे चले जाते, अंसारी सहाबी नबी की मजलिस में आते, वो सीखते और शाम को जाकर के पूरे दिन का सब कुछ सबक बताते, नबी ने आज ये पढ़ाया है, नबी ने आज ये तालीम दी, ऐसे बारी बात दिया। आप क्या कर रहे हैं? 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में आते हो, इमाम साहब से कम एक सवाल किया करो, इमाम साहब मैं वजू करने जा रहा हूँ, जरा देख लें आप कहीं गलती है तो बता दें, 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ, आप नजर रखिए मुझ पर, जहां गलत करो वहां समझाओ, वहां बता दो, जहां खलल हो बताइए, बिना ताअम्मुल बताइए। कभी किया है आपने? कभी ऐसा किया है? नहीं किया है। बड़ी सारी मिसालें हैं इस ताल्लुक से। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को देखा रहमतुल्लाह अलैहि, उनके उस्ताद इमाम शाफी कहते हैं ये मेरा शागिर्द 8 चीजों का इमाम, 8 फुनून का इमाम, 10 लाख हदीसों के हाफिज थे इमाम अहमद बिन हंबल। और इमाम शाफी कहते हैं बगदाद में इतना बड़ा अक्लमंद, इतना बड़ा आलिम मैंने किसी और को नहीं छोड़ा, जितने बड़े आलिम दीन इमाम अहमद बिन हंबल। उनके बेटे ने एक मौके पर कहा था अब्बा ये वली इब्न सालेह इतना बड़ा आलिम दीन है, बहुत ऊंचे लेवल का आदमी, इससे क्यों नहीं सीख रहे हो आप? कहा मैंने देखा नमाज पढ़ रहा है, इसको नमाज का सलीका मालूम नहीं, नमाज तक पढ़ना नहीं आता है इसको, मैं मुस्तफा की हदीसों को कैसे इससे लो, इसको तो नमाज का भी सलीका मालूम नहीं। कहीं पर भी अंधे बहरे बन करके किसी ने भी बस नगमगी और तरन्नुम के साथ मुतरन्निम आवाज में शुरू कर दिया तकरीर, बस लग गए। एक 16 साल का लड़का हमजा करके, जिसकी उम्र अभी सीखने की है, वो दीन आपको बता रहा है। एक मस्जिद के ट्रस्टी का मौलाना जानते हैं उसको, बहुत बढ़िया बात करता है, ऐसे बढ़िया करके बस पलटा देते हैं लोग, समझ रहे? कितने लोग ऐसे अहले हदीस नौजवान डॉक्टर असरार को कहते हैं अहले हदीस आलिम, उस वहदतुल वजूदी को कहते हैं ये अहले हदीस आलिम है। वो डॉक्टर सुई दवाई का काम था उसका, और मार दिया पलटी उस बंदे ने, आ गया इस फील्ड में। ऐसे कितने लोग, ये इल्म दीन है, देखो किससे हासिल कर रहा हो। इन्ना मिन अशराति अस्साअह अय्युहल इल्म इंद अल-असाबिर व युल्तमस अल-इल्म इंद अल-असाबिर। क़यामत की भी जुमला निशानियों में से है कम इल्म लोगों से जाकर के इल्म हासिल किया जाए, छोटे लोगों से इल्म हासिल किया जाए, शरीर लोगों से इल्म को हासिल किया जाए, फिद्दीन लोगों से इल्म को हासिल किया जाए। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे ला यज़ालु नास बिखैर मा अखदुल इल्म अन अकाबिरी। लोग खैर पर, भलाई पर उस वक्त तक बाकी रहेंगे जब तक ये अकाबिर उलमा से इल्म को हासिल करते रहेंगे। फइज़ा अखदु अन शरारिहिम व असाबिहिम हलकू। जिस दिन इन्होंने छोटे लोगों से इल्म को हासिल करना
کرنا شروع کر دیا, شریر لوگوں سے علم کو حاصل کرنا شروع کر دیا. حالانکہ تباہی اور بربادی سے اس امت کو کوئی نہیں بچا سکتا. سیکھو سیکھو اور پہلے پتا کرو کہ کون ہے, کن کو سن رہے ہیں, کن کو پڑھ رہے ہیں, یہ پہلے پتا کر لو. علماء سے رابطہ بنا کر کے رکھو. آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے مناسب حد تک, علماء سے آپ کٹے بھی ہوئے ہیں, اس لیے گمراہی آ رہی, اس لیے گمراہی آ رہی. کوئی بھی بات اگر کھٹ گئے تو علماء سے رجوع, ان کی طرف آئیں, زانوں میں تلمس طے کریں اور پوچھیں حضرت کیا ہے. میں منڈی کی بات بتاؤں, آخری بات. ایک شخص ہے پکڑ کر کے, جتنے لوگوں کی داڑھی لمبی ہے پکڑ کر کے کیا تبلیغ کرتا تھا, مشت پر داڑھی رکھو, مشت پر داڑھی رکھو. یہاں تک کہ نجیب بقالی حفظہ اللہ دونوں بار ان کا فون آیا کہ یہ بہت تنگ کر رہا ہے, خطبہ دے کر جیسے مسجد کے گیٹ پر پہنچو اور آ کر کے داڑھی پکڑ کر کے کہتا اس کو کاٹو, یہ فتنہ ہے. اس طرح کی چیز پہلے حدیث آتے بریلوی تھا, بدلا اور پھر اس کے بعد یہ ہے اس کی حرکت ہے. اس ٹائپ کے لوگ مختلف طرح کے فتنے ہیں ظہور میں آتے ہیں. اگر علم ہے, علماء سے رابطہ ہے, انشاءاللہ آسانی سے پہچان لو گے آپ اور بچ جاؤ گے آپ. لیکن اگر علماء سے آپ کا رابطہ کمزور ہو گیا, خود سری کے شکار ہو گئے, اپنے آپ کو جو ہے آپ نے غنی سمجھ لیا, بے نیاز سمجھ لیا اور علم بھی نہیں ہے, تو تباہی آپ کے دروازوں تک پہنچ گئی ہے. یاد رکھیں آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا میں جب تک رکھ, خیر پر رکھ, توحید پر رکھ, ایمان پر رکھ, سلف کے منہج پر رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو, ایمان پر ہو اور منہج سلف پر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.